Assalamu alaikum everyone, and I welcome you all to fourth episode of Flex Unity. Today we will be discussing what is arbitration and how it works in Pakistan. For this we have with us Sir Anik Ali Khatana. He's a distinguished legal professional with a wealth of experience in the intricate domains. As a managing partner at Khatana's Law Chamber, his expertise encompasses arbitration, corporate advisory, real estates, ADR, defamation, insurance laws, and immigration law. He did his LLM in ADR. Sir, to kick things off, could you please, ہم آپ کے تھوڑا سا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے شروع کرتے ہیں اینڈ دین یور جرنی لیڈنگ اپ ٹو یور فیملی فرم، آپ نے وہ کیسے جوائن کی اور آج آپ جہاں پہ ہیں ہرڈلس کیا کیا فیس کیا آپ نے؟ So I'm going to start with my O levels. I did it from Lakas Lahore. اس کے بعد میں نے A levels کا ایک سبجیکٹ کیا اردو لٹریچر اور انٹرنیشنل فاؤنڈیشن پروگرام کرنے I went to London, Queen Mary University of London. After finishing that, I started my LLB honors from University of Hertfordshire. I completed that with 2-1, and after that I went to USA, Harvard University for International Law and Improvisational Acting in grad summer school. The recent degree that I did was LLM in International Dispute Resolution from Queen Mary University of London. I started my practice in 2015, and your question is very pertinent. Yes, I faced a lot of difficulties, especially when I came back from England to Pakistan. Because وہ جو ٹرانزیشن کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو ایک تو کلچرل شاک ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو پروسیجر اور لا کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ جس طریقے سے کلائنٹس کو ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو کورٹس کے اندر جا کے پھر شروع کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ دیر از نو سسٹم آف فیئرنیس اور رشوت کا نظام بھی چل رہا ہے اور کیوں سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور فیورز بھی دی جاتی ہیں، تو اب اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی گاٹ اپسیٹ ایز ویل شروع میں. اس کے علاوہ پھر جن فرمز میں آپ جاتے ہیں ان فرمز کو سمجھنے میں اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں بھی آپ کو کافی ٹائم لگتا ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ مائی پریکٹس ود ہائٹ اینڈ BGs. That is a firm based in Lahore, Islamabad and Karachi. It is run by a former Justice of High Court. میں نے ان کے پاس 1.5 سال کام کیا. اس کے بعد I went to Karachi. وہاں پر تقریباً 1 سال کام کیا. پھر حیدر موتا BNR ایک لا فرم ہے، وہاں پر کام کیا. پھر I started working with former Chief Justice of Pakistan, جو عادل خواجہ صاحب. ان کے لیے جو کام کر سکتا تھا اس کے اندر لیگل جو سا کام ہے اس کا اسپیکٹ بہت کم تھا اور بہت سارے کام تھے. لیکن جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی جو مجھے لا فرم میں سیکھنے کو نہیں ملی اور وہ خواجہ صاحب کی صحبت میں بیٹھنے سے ملی. دیٹ واز کہ ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ہیومن بینگ، اور اس کے بعد ہے کہ یو بیکم اے گڈ لائر. سو دیٹ آئی لرن فرام دیئر. آئی پرسنلی بلیو کہ جو میں لا فرم سے نہیں سیکھ سکتا تھا وہ میرے استاد فارمر چیف جسٹس آف پاکستان جو عادل خواجہ صاحب نے مجھے سکھایا. اور جو لائر بننے سے زیادہ ضروری تھا کہ اچھا انسان بننے کے کیا گن ہونے چاہیے اور اس کا پریکٹس کیسے کریں گے، وہ ان سے سیکھا. اور پرابلمز وہاں سے شروع ہوئی تھیں، کم نہیں ہوتی گئیں، زیادہ ہی ہوتی گئیں، لیکن پرابلمس کی ڈائمینشن چینج ہوتی رہتی ہیں. بٹ ود ٹائم یو لرن ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو فیس دوز پرابلمس. So sir, what led you to join your family business? So I'll be very honest, I was not good at math, science or maybe any other subject. The best that I could understood was business. اور جب A levels میں جا کے لا کو پڑھا تو ریئلائز ہوا کہ یہ میرا پرسپیکٹیو تھا اس وقت کہ دنیا کی ہر ایک چیز کے اندر قانون موجود ہے. And I started working on it and I realized that's the honest statement. Why? Because if you go out, drive your car, go meet someone, جس گھر میں وہ رہتا ہے وہاں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ گاڑی جس سڑک پہ چل رہی ہے، آپ جہاں پر گئے آپ نے کوئی سگنل بریک کیا، جس وہ گھر میں رہ رہا ہے اس گھر سے ریلیٹڈ لا ہے، وہاں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ پولیس کو بلاتے ہیں، وہ لا ہے. آپ کسی دکان میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں، وہاں جا کے آپ کا ایک کانٹریکٹ بائنڈنگ اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اپنی اسکول یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ کا ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ ہوتا ہے، لاز بائی لاز بنے ہوتے ہیں. تو مجھے سمجھ آئی کہ دنیا کی ہر ایک چیز میں لا ہے. تو میں نے لا کو پھر ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھا، وہ پڑھا کہ اچھا یہ والی چیز اگر ہے، لیٹ سپوز کہ ٹیبل ہے اور اس ٹیبل کو بنانے کے لیے جو قانون موجود ہیں وہ کیا کیا ہیں، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اور اگر وہ مجھے دے رہا ہے تو کتنے عرصے تک اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ خراب نہ ہو. یہ سب چیزیں جو سی ہیں اس قانون کے اندر میں نے دیکھنا شروع کر دی.
اور جب وہ میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تو پھر اس کے بعد انڈر گریڈ ماسٹرز ان میں مجھے کوئی پرابلم نہیں آئی کہ یہ میرے سبجیکٹس ہیں. اور مجھے کسی نے فورس نہیں کیا. مائی پیرنٹس آر ویری براڈ مائنڈیڈ, دے نیور فورسڈ می ٹو بیکم اے لائر اور اینی تھنگ ایلس, بٹ اٹ واز پیورلی مائی اون ڈیسیژن. And even today, I'm very happy that I'm a lawyer. Why? Because when I wear my uniform, I go to the court, I enjoy that. I don't even بڑے سے بڑا کیس بھی اور بہت سارے کیسز کیے بھی ہیں جن میں پریشر بہت ہی زیادہ تھا کہ شاید ایسے پریشر بھی تھے کہ میرے گھر سے کورٹ تک مجھے کوئی فالو کر رہا ہوگا. بٹ آئی انجوائڈ دیٹ مومنٹ. وائی؟ بیکاز وکالت میرے لیے ایک شوق ہے, پیشن ہے, اور مجھے مزہ آتا ہے. وچ از وائی آئی پرسنلی بلیو کہ فیملی کے بزنس کو جوائن کرنے کے لیے کسی نے مجھے کہا نہیں, لیکن یہ آئی ایم گریٹفل کہ فیملی کے بزنس میں آ گیا. اور اگر اس میں نہ بھی آتا تو کوئی اپنی لا فرم سیٹ اپ کر کے میں یہی کر رہا ہوتا. So sir, Khatana Law Chamber, mashallah, you are conducting the legal training programs. اور آپ کو یہ کہاں سے ہوا کہ مجھے یہ اسٹارٹ کرنا چاہیے ان ٹریننگ programs کو that are essential for law students and legal professionals as well? Because what happened was when I came back, I'll link it to your first question, that the difficulties that I felt when I came to Pakistan. اس کے اندر یہی تھا کہ جن لا فرمس میں I worked in top law firms of Pakistan, like you name any, I was working there. But unfortunately وہاں پر کوئی ٹائم لمٹ نہیں تھی کہ آپ کتنا عرصہ کام کریں گے, آپ کی سیلری ریز کیا ہوگا, آپ کا پارٹنرشپ روٹ کیا ہوگا, آپ ایز پرسن گروم کیسے کریں گے, آپ اپنے کیسز کو کب ڈیل کرنا شروع کریں گے, کیا آپ کی اسکلز ڈیولپ ہو جائیں گی اتنی, کتنے ٹائم میں ہوں گی. کچھ بھی ایسا کوئی اسٹرکچر نہیں تھا. بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوتا تھا وہاں پر, نگلیکٹڈ فیل کرتے تھے. سینئرز جو ان سے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ دن تو ہماری ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی, اور فائلز کے چھوٹے سے بٹس پیسز دے دیے جاتے تھے کہ جی یہ ریسرچ کر کے بس سبمٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی فیڈ بیک بھی نہیں ملتا تھا, فالو اپ بھی نہیں تھا. تو میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو گیا تھا اس چیز سے, اینڈ دیٹ واز دا ٹائم آئی تھاٹ ٹو لیو دس کنٹری, بیکاز مجھے آگے کچھ فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا. بیکاز میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا 10 سال 15 سال 20 سال کام بھی نہیں سیکھ رہے, فرسٹریٹ بھی ہو رہے ہیں اور اس پروفیشن میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں انگلینڈ سے پڑھ کے آیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ آپ جب پڑھائی کر کے نکلتے ہیں, اور سملرلی میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا تھا, تو 2 سالوں میں they were good enough to earn bread and butter for themselves. تو اسی کو سوچتے ہوئے میں نے یہ ڈیوائس کیا ٹریننگ پروگرام, اور اس کو جب بنایا اس کے بعد ہم نے اس کی ٹریننگ شروع خود سے بھی کر دی, اور سپریم کورٹ میں سائملٹینیسلی کیس ایک چل رہا تھا, اس کے اندر ریکمینڈ بھی کیا کہ ٹریننگس ہونی چاہیے. لکیلی اس میں آرڈر ہو گیا, لیکن 2018 میں وہ آرڈر ہوا اور 20 تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ان 2020 آئی وینٹ بیک ٹو سپریم کورٹ اور دوبارہ ایک کیس پلیٹ کیا, اور اس کے بعد اب پاکستان میں مینڈیٹری ہو گیا کہ 2 ویکس کی بار ووکیشنل کورس ہے, جو بھی اپنا لائسنس لینا چاہتا ہے اس کو کرنا پڑے گا, اور پروونشل بار کاؤنسل کرے گی. میں پرسنلی سمجھتا ہوں ابھی بھی وہ جو بار ووکیشنل کورس ہو رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اس وقت ایک لیکچر ڈیلیور کیے جا رہے ہیں, لوگ نوٹس لے رہے ہیں. پریکٹیکلی ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے جب سیشنز میں بچے آئے ہیں تو وہاں سے نکلنے کے بعد ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کلائنٹ سے فیس لینے کے بعد ان کا کام کیسے کرنا ہے, انہوں نے ڈرافٹ کیسے کرنا ہے, انہوں نے کورٹ میں جا کے کھڑے ہو کے جج سے بات کیسے کرنی ہے. یہ پورے کا پورا مقصد ہے اس کا. تو ابھی جو بی وی سی ہے اس کو لے تو آئے ہیں, لیکن اس کا مقصد ابھی بھی پورا نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے کھٹانس لاء چیمبر 2018 سے لے کر ابھی تک اس ٹریننگ کو پرائیویٹلی کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور اب تو ہم نے آن لائن پورٹل بھی اس کا ڈیولپ کر لیا ہے, جو کہ 2020 میں کووڈ کے ٹائم پہ کیا تھا, تاکہ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں ضلعوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ گھر بیٹھ کے ٹریننگ لے سکیں, اور اپنے ہی ضلعوں سے اور صوبوں سے وہ اپنے کلائنٹس کو اچھے طریقے سے اسسٹ کر سکیں. اور ابھی پاکستان کے اندر سنس وی ہیو اے کاپی رائٹ آف دس ٹریننگ پروگرام, تو ابھی پاکستان میں صرف ایک ہی ہے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا. لیکن آنے والے ٹائم میں وی آر ہوپنگ کہ جو آپ کی پروونشل بار کاؤنسلز ہیں وہ اس کو بہتر کریں, اور بھی اس طرح کے ٹریننگ پروگرامس جو ان سے ہیں وہ باقی لا فرمز بھی کریں, بیکاز دس از کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی آف ایوری لا فرم, کیونکہ اگر اتنے پیسے کماتے ہیں تو ان کو سوسائٹی کو واپس بھی دینا. تو یہ ہمارا CSR پروجیکٹ ہے جس کو ہم میرا برین چائلڈ تو ضرور ہے, لیکن یہ پورا فرم اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہے اور اس کو اون کرتی ہے, اینڈ دس از ون آف دا ریزنس
that KLC has a very good reputation in the market. چاہے وہ کلائنٹس ہوں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, they believe کہ they are paying back to the society. So sir, coming towards ADR, what is it? اور ہم تھوڑا سا اس کو لے کے چلتے ہیں کہ اس کا کیا اسکوپ ہے پاکستان میں اور یہ ہے کیا؟ ADR essentially stands for Alternative Dispute Resolution. And when people talk about it, they talk about the English definition of ADR. However, when I talk about it, I start with the Islamic Sharia Panchayat. The reason why I start with this, because I personally believe کہ یہ اسلامک کلچر کے اندر اور اسلامک لا کے اندر اور ایون ہمارے دین کے اندر جو مسئلوں کو ریزالو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے, جس کے اندر شرعی پنچایت میں لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا کے پروسیجر کو سائڈ پہ رکھ کے آپ فیئرنیس اور ایکوٹی پہ ان کا مسئلہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مسلمانوں نے اس کے اوپر نہ تو کوئی اکیڈیمک کانٹیکسٹ میں کام کیا, نہ اس کے اوپر کوئی پی ایچ ڈی ہوئی, نہ کوئی ریسرچ ہوئی, اور نہ ہی یہ اپلائی ہوا, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم نے اس کو ایک طرح سے بھول گئے, اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. جب انہوں نے اڈاپٹ کیا تو ان کی سب سے اچھی بات یہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم باہر کے ملکوں میں جا کے پڑھیں, کہ وہ اپنی ریسرچ کو پرزرو کرتے ہیں, ان کے پاس اکیڈیمک ریفرنسز ہوتے ہیں, اور پھر آنے والی جنریشن ان کو یوز کر کے اس ریسرچ میں اضافہ کر سکتی ہے. اب انہوں نے جب اتنا زیادہ مٹیریل اس کے اوپر اکٹھا کر لیا اور ریسرچ کی تو دے ریئلائز کہ دس از ون آف دا بیسٹ میکینزم بیکاز پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دا کورٹس. انہوں نے اس کو اپنے ہر ایک قانون کے اندر لاگو کرنا شروع کر دیا, اور انگلینڈ میں اس کو کہتے ہیں پری ایکشن پروٹوکول. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پری ریکوزٹس ہیں, اگر آپ فلفل نہیں کریں گے دیٹ یو ہیو ٹو ریزالو دس ڈسپیوٹ بٹوین دا پارٹیز, اگر آپ وہ نہیں کریں گے اور کوشش نہیں کریں گے, اسٹیپس نہیں لیں گے, تو کورٹ آپ کا کلیم ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. اور وہاں پر اب یہ بہت اچھا چلنا شروع ہو گیا. پاکستان کے اندر بھی یہ قانون موجود تھا لیکن اس کی اپلیکیبلٹی نہیں تھی, اور بلکہ ابھی جسٹس پیچھے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کے اوپر کوشش کی تھی, جس کے اندر انہوں نے ایڈوائزر اپوائنٹ کیا تھا, سپریم کورٹ کے لائر ہیں سینئر ظفر اقبال کالانوری صاحب, انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام بھی کیا. ہائی کورٹ کے ججز نے بھی بہت زیادہ کام کیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی پاکستان کو فنڈنگ آئی, اس کے اوپر بھی کام ہوا, CIARB نے بھی اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. لیکن ابھی بھی جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی صرف اویئرنیس والی اسٹیج پہ ہیں, ہم اسے اوپر نہیں جا سک رہے ہیں, اور یہ میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم اویئرنیس والی اسٹیج پہ ہی اسٹیگننٹ ہیں. Now the time has come when we have to train our juniors to become mediators, to become arbitrators. And then they start practicing it. کہ اگر میں لائر ہوں اور میرے چیمبر میں ایک بندہ آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا ڈسپیوٹ ریزالو ہو سکتا ہے آؤٹ سائڈ دا کورٹ تھرو ADR, مائی فرسٹ اٹیمپٹ شوڈ بی کہ میں اس کو ریزالو کرواؤں رادر دین کہ میں فیس لے کے کورٹ میں سالوں کیس چلاؤں. تو پاکستان میں ابھی بہت شروع کی انیشیل سٹیجز پہ ہے ADR, اور جب اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے اسپیشلی آربیٹریشن یا انٹرنیشنل آربیٹریشن جس میں انویسٹمنٹ اور کمرشل آربیٹریشن ہے, تو دین یو ول ریئلائز کہ اس میں تو پاکستان کی ریسرچ ابھی بہت ہی پیچھے ہے. So sir, how do mediation, negotiation and arbitration differ? Okay, so I segregate it this way. جو نیگوسیشن ہے آپ کی اور آپ کی جو میڈیشن ہے اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں, اور جو آپ کی آربیٹریشن ہے اس کو سپریٹلی آپ ڈیل کریں. کیونکہ جو آربیٹریشن ہے اس کے لیے آپ پروسیجر فالو کریں گے, آپ کا آربیٹریشن پینل ہوگا اور پراپر اس کے لیے ایکٹ بنا ہوا ہے, اس طریقے سے آپ اس کو کریں گے. نیگوسیشن اور میڈیشنس کے اندر اگر آپ کے رولز اویلیبل ہیں, اگر لیٹ سپوز کہ چیمبر آف کامرس میں ہو رہے ہیں اور ان کے رولز اویلیبل ہیں یا وہ اپنے رولز دے سکتے ہیں, تو آپ اس طریقے سے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. نیگوسیشن کے اندر یہ ہے کہ اٹس فرینڈلی, اور کوئی تھرڈ بندہ آپ کو صرف سجیسٹ کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ آپ کا ہی ہوگا. آربیٹریشن میں اس طرح سے نہیں ہے. آربیٹریشن میں اگر آپ لوکل آربیٹریشن کی بات کریں تو ہمارے پاس لوکل آربیٹریشن کا ایکٹ ہے 1940 آربیٹریشن, اور وہ اس کے انڈر ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایک پینل بٹھانا ہے تو اس پینل کے اندر آپ کے ہر پارٹی کا اپنے کاؤنسلز ہوں گے, اس کے بعد آپ کا آربیٹریٹرز ہوں گے, لائک ہر پارٹی کا اپنا آربیٹریٹر ہوگا,
اس کے بعد امپائر ہوگا جو فیصلہ کرے گا. پھر آپ کی اس جو پینل ہے اس کے اندر آپ کا رجسٹرار ہوگا جو آپ کی ساری جو پروسیڈنگ ہے اس کو ایڈمنسٹر کرے گا, نوٹ کرے گا, اور اس کے بعد جو ایوارڈ آئے گا وہ پھر جا کے ایگزیکیوٹ ہوگا. تو آربیٹریشن اٹ سیلف از اے لینتھی پروسیس, لیکن آربیٹریشن کے اندر بھی بہت سارے روٹس ہیں. جیسے اگر ہم لوکل, ابھی جو میں نے آپ سے بات کی لوکل آربیٹریشن کی بات ہے, اب لوکل آربیٹریشن کے اندر بھی جو کائنڈ آف آربیٹریشن ہے وہ ہے ایڈ ہاک آربیٹریشن اور ایڈمنسٹر آربیٹریشن. ایڈ ہاک کے اندر یہ ہے کہ آپ کو کوئی رولز نہیں چاہیے, آپ سارے رولز اپنے بنائیں گے, آپ کو کوئی جگہ تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی آپ ہی کریں گے. لیکن جب آپ آ جاتے ہیں ایڈمنسٹر میں اور آپ کے کانٹریکٹ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, تو پھر آپ کو وہ رولز فالو کر کے اس جگہ پہ جا کے انہی کے دیے ہوئے پینل کے آربیٹریٹرز کو سلیکٹ کر کے آپ کو آربیٹریشن کرنی پڑے گی. لیکن وہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پاکستان کے اندر کوئی آربیٹریشن سینٹر ہو. وی ڈونٹ ہیو ون رائٹ ناؤ. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ انٹرنیشنل آربیٹریشن, تو انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر تو اس وقت جو آپ کے فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اس میں جو ڈسپیوٹ ہے یا آپ کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈسپیوٹ ہے, تو ہمارے ملک میں انٹرنیشنل آربیٹریشن سینٹر بھی نہیں ہے. تو ہمارا اگر کسی سے ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمیں لنڈن, سنگاپور, دبئی یا امریکہ جانا پڑتا ہے, کیونکہ آربیٹریشن سینٹرز وہاں بنے ہوئے. وچ از وائی آئی گیو دس اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان ابھی اس چیز میں بہت پیچھے, اور اسپیشلی اف یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود اٹ, آئی تھنک اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنا اکیڈیمک کانٹیکٹ بنانا پڑے گا ریسرچ کر کے, اور دوسرا اپنے لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا, اینڈ اس کے بعد ہے سب باتیں کہ ہم آگے کیسے چلیں گے. سر میڈیشن اور آربیٹریشن جو ہیں آر دے کمبائن ان پریکٹس؟ Not really, but however if you would like to do that you can, لیکن لوکل کی حد تک تو ہو سکتا ہے وہ. That we'll have to see that how this clause is operative in the contract, because اگر آپ کے کانٹریکٹ کے اندر arbitration clause نہیں ہے then it is highly unlikely that you will be able to conduct the arbitration proceedings, which is why میں نے ابھی تک تو ایسا کوئی کانٹریکٹ دیکھا نہیں ہے کہ جس کے اندر اوپر نیگوسیشنز کا یا میڈیشن کا کلاز ہو اور نیچے آربیٹریشن کا ہو. تو I think your question is very creative. I'll have to work on it. سو سر پاکستان میں آربیٹریشن کا کیا اسٹیٹس ہے اس ٹائم؟ ابھی آپ نے تھوڑا سا بتایا تھا, آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں پلیز. پاکستان کے اندر بہت سارے قانون جو ہیں ان کے اندر ADR کلازز اب آ گئے. جیسے میں نے بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ کلاز ہونا ضروری ہے, یا آپ کے ایکٹ کے اندر, جیسے ہم کنزیومر ایکٹ کی بات کریں تو اگر کنزیومر ایکٹ کے اندر وہ پروویژن ہے کہ آپ نے لیگل نوٹس بھیجنا ہی بھیجنا ہے کیس فائل کرنے سے پہلے, تو اس کو ہم کہیں گے پری ایکشن پروٹوکول. اسی طریقے سے اگر کسی ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے خود سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر آپ کورٹ آئیں گے, تو پھر کورٹ میں ایکسیپٹ ہوگا ہی نہیں کلیم اگر آپ وہ پورا نہیں کرتے. تو بہت سارے ایکٹس کے اندر یہ موجود ہے, لیکن اس طرح سے ان کی اپلیکیبلٹی نہیں ہے. اور دوسرا پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس پروسیس کو ریزالو کرنے کی بجائے مسئلہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے اس پروسیس کی بھی فیس لیں گے, پھر اگلے پروسیس کی بھی فیس لیں گے آپ سے, اور یہاں پر تو ریزالو کریں گے نہیں. اب ایتھیکلی اور مورلی آپ کو پہلے 100% کوشش کرنی ہے کہ آپ ریزالو کریں. تو پاکستان کے اندر ابھی جو جس طرح سے یہ پریکٹس ہو رہا ہے, سسٹم کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ ہم پریسیڈنٹس دیکھ سکیں تو ہمیں بہت سارے اس طرح کے پریسیڈنٹس بھی نہیں ملتے کہ جس کے اوپر آنے والے کیسز کو ہم بیس کر کے کوئی اچھے فیصلے کر سکیں, کیونکہ ہمارے ججز کی بھی اور لائرس کی اس پہ بھی ٹریننگ نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس ایریا کو پڑھا ہوا ہے اور اب پریکٹس بھی کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر ٹرینڈ ہے کہ آپ آربیٹریٹر اگر کسی کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہی شوڈ بی اے ریٹائرڈ جج اور اے ویری سینئر سپریم کورٹ لائر. اور ہوتا پاکستان میں یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ اسپیسیفک ایریا آف لاء کے اندر پریکٹس والا کلچر تو ہے نہیں, تو آپ جرنل پریکٹس کے اندر بیل بھی کروا رہے ہوتے ہیں, ڈیورس کے کیسز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آربیٹریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو باقی SECP ریگولیشنز کی چیزیں آپ وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کیسز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو وہاں تک پہنچتے ہوئے آپ کا اسپیسیفکلی وہ 10 سال 15 سال کا ایکسپیرینس صرف آربیٹریشن کا نہیں ہوتا, وہ آپ کا ساری چیزوں کا ہوتا ہے. جبکہ آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو جو آربیٹریٹرز آپ کو وہاں ملیں گے یا جو آربیٹریشن لاء کو پریکٹس کر رہے ہیں وہاں پر ADR کو,
ان کا 10-15 سال کا آپ کو ایکسپیرینس اسی فیلڈ میں ملے گا. تو یہاں پر ابھی بہت ہاچ پاچ بنا ہوا ہے, بس چلتا جا رہا ہے نظام. ابھی ایٹ لیسٹ 15-20 سال اور لگیں گے جب اکیڈیمک ریفرنس آ جائے, لوگ تیار ہو جائیں, مارکیٹ ریڈی ہو, قانون امپلیمنٹ ہو رہا ہو, پھر کچھ اسٹیٹس بہتر ہو سکتا ہے. لیکن ابھی بس ایسے ہی ہے. سر کیسے ہو سکتا ہے بہتر, لائک آپ کے کیا اس پہ ہوئے ہیں کہ یہ اس کے لیے چیزیں کی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے لیے ہم نے کچھ کام کیا ہے. آئی کین شیئر اٹ ود یو. ہم نے ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ فائل کیا جس کو جیسے شجاعت علی خان صاحب ہیں جو اس وقت ان کے سامنے یہ لگی ہوئی ہے. اس کے اندر ہم نے نا ایک قانون بنا ہوا ہے جس کے اندر 27 ADR سینٹرز بننے تھے پنجاب کے اندر, جو کہ نہیں بنے. پھر اس کے بعد آپ کا جو آربیٹریشن کا ایکٹ ہے دیٹس نیڈ ٹو بی امینڈیڈ, بہت پرانا ہو چکا ہے. تو اس کی آج کل سجیشنز چل رہی ہیں اور لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ کہ وہ وہاں پر سینٹر بنے. یہ اس کو جو ہے آپ دیکھیں کہ امپروومنٹ کی کیا ضرورت ہے, آپ امپروومنٹ کریں. اس کے بعد وہ جو سینٹرز بنتے ہیں وہاں سے آپ میڈیٹرز کو ٹرین کر کے ان کو ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹس دیں تاکہ وہ اپنے چیمبرز میں لگائیں. لوگ ان کے پاس آئے تو وہ پہلے ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اٹس اے کلچر دیٹ یو ہیو ٹو ڈیولپ. اس کے بعد آپ کے جو لا اسکولس ہیں اس کے اندر یہ سبجیکٹ مینڈیٹری کر دیں, کیونکہ یہ نیا لا ہے پاکستان کے لیے, دنیا کے لیے نہیں. مسلمانوں کے لیے بھی یہ نیا لا نہیں ہے, میں نے پہلے ایکسپلین کیا. اس کو مینڈیٹری کریں آپ, اور لوگوں کو انکریج کریں کہ LLM اور PhD ان سبجیکٹس میں کریں, اور اپنی رپورٹس کو اور اپنے تھیسس کو پبلش کریں. کیوں, اگر دیکھیں کہ میں اس کے اوپر آپ نے کیا ہوا LLM ان انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن, اور اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو میں اگر کسی پاکستانی کانٹیکس میں اس کی رپورٹ پڑھنا چاہتا ہوں یا کوئی مٹیریل پڑھنا چاہتا ہوں, ایک تھیسس پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ ملتا ہی نہیں. تو وہ جب ملنا شروع ہو جائے گا تو وہ اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو ہمارے لوگ بھی ٹرین ہوں گے, دوسرا یہ سارے کا سارا کانٹینٹ آن لائن ہوتا ہے. اب آن لائن کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سنگاپور میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے, دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے وہ دیکھ سکتا ہے. جب وہ یہ دیکھے گا کہ پاکستان سے اتنا زیادہ آربیٹریشن کا مٹیریل پاپ اپ ہو رہا ہے تو وہ ہمیں اس فیلڈ میں سیریس لینا شروع ہو جائیں گے. اور آربیٹریشن کا جو نیٹ ورک ہے, اسپیشلی انٹرنیشنل آربیٹریشن کا, جب تک آپ دنیا سے کنیکٹڈ نہیں ہیں دیر از نو پوائنٹ کہ آپ اپنے ملک کی اکانومی بہتر کر سکیں, آپ انٹرنیشنل انویسٹر کو کی کانفیڈنس کو بوسٹ کر سکیں, آپ اپنے ملک کے حالات کو بہتر کر سکیں. تو وہ اس کو کرنے کے لیے یو ول ہیو ٹو ٹیک دیز اسٹیپس. سر واٹ از یور اسٹائل آف آربیٹریشن, اور کچھ ایسے کیسز جو آپ نے ریئل لائف میں لائک ہینڈل کیے ہوں اور لائک ایکسپیکٹ نہ کری ہوں کہ یہ اس کا رزلٹ آ سکتا تھا. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پیپل ایکسپیکٹ ٹو ہیو این آربیٹریٹر who has gray hair or he is 78 years old. So I'm not. So I did not get a chance to become an arbitrator yet. But I have attended the arbitration proceedings many times. اور جو سب سے انٹرسٹنگ ایک, بلکہ میں آپ سے دو ڈسکس کرتا ہوں, ایک تو آج کل بھی ہماری چل رہی ہے, ایک پریویس جو ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرئنس. اس کے اندر یہ تھا کہ آئی واز اپوائنٹڈ ایز اے رجسٹرار, اور جو آربیٹریٹر تھے وہ تھے سپریم کورٹ کے لائر ہیں نعیم بخاری صاحب, اور اس کے علاوہ اس میں جو دوسرے آربیٹریٹر تھے مولوی انوار الحق. تو اس پروسیڈنگ کے اندر جب میں بیٹھا تو مجھے سب سے پہلے موقع یہ ملا دیکھنے کا کہ جو آربیٹریٹرز ہیں, جو پینل ہے, جو آپ نے اسٹائل کا کویشچن کیا, وہ اسٹائل کیا ہوتا ہے. تو انگلینڈ کے اندر بھی ہم موک پریکٹسز کیا کرتے تھے, لیکن جو پاکستان میں آ کے میں نے اسٹائل دیکھا وہ کافی لیڈ بیک تھا. سو آربیٹریٹر آر لائک دے ایکٹ لائک ججز, اور بہت چلڈ آؤٹ قسم کی پروسیڈنگ 5 اسٹار ہوٹلس میں ہو رہی ہوتی ہیں, کھانے آ رہے ہیں آپ کے لیے, اور آپ 40 منٹس وہاں پر بیٹھے ہیں. جو بھی ہوا ہے, میں رجسٹرار تھا تو آئی ٹیک نوٹس آف ایوری تھنگ, اور اینڈ پہ آپ نے ساروں سے سائن کروانے ہوتے ہیں, آپ نے اٹینڈنس شیٹ بنوانی ہوتی ہے. اس میں ہوا یہ تھا, I still remember کہ I went there for 4 hours in 5 days. 40 منٹ 30 منٹ کے سیشن ہوتے تھے ہمارے. اور جو and I wasn't expecting کہ میرے سینئرس ہیں and they are going to pay me, but the paycheck they gave it to me for 4 hours was amazing. I was like, میں تو بس اب آربیٹریشن کا ہی کام کروں گا.
بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کیونکہ اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں اور آربیٹریشن کو اتنی زیادہ ویلیو نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے پھر اس طرح کے کیسز بہت کم آتے ہیں. سو دیٹ واز ون آف دا ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس فار می، جسٹ بیکاز کہ ایک تو اس میں اتنے سینئر لائرس تھے، اور وہاں سے آئی گاٹ این آئیڈیا کہ پاکستان کے اندر آربیٹریشن کو کس طریقے سے یہ چلاتے ہیں. وہ ایڈ ہاک آربیٹریشن تھی. ابھی آج کل ہم ایک دیٹ واز اے لوکل آربیٹریشن، ابھی ہم ایک کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اوپر. اس میں وہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، اور وہ پہلی دفعہ ہی پاکستان میں ہی ہوگا. ہمارا جو کلائنٹ ہے ہی از ان رشیا، اور اس نے جو کانٹریکٹ سائن کیا تھا بندے کے ساتھ وہ ہے پاکستان. اب ان کا ڈسپیوٹ ہوا ہے، اس نے گرینائٹ بھجوانا تھا، کوئی $100,000 کا اس کا کانٹریکٹ تھا، تو اس نے اس کو وہ نہیں بھجوایا. اب اس کے جو اگریمنٹ ہے اس میں انٹرنیشنل آربیٹریشن کلوز ہے، لیکن وہ ویگ ہے. تو ہم نے اس کو نوٹس سینڈ کیا کہ جی وی ووڈ لائک ٹو کنڈکٹ دی آربیٹریشن پروسیڈنگ، آپ اپنا آربیٹریٹر ہمیں بتائیں. بس بٹ پاکستان کے اندر کیونکہ ٹرینڈ نہیں ہے، سو ہی واز ریلکٹنٹ، اس نے ہمیں رپلائی نہیں کیا. اس نے کہا پتہ نہیں یہ کون سا نوٹس آ گیا. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو دا کورٹ، اور کورٹ میں جا کے ہم اس کو آربیٹریشن پروسیڈنگ جو ان سی ہے وہ کنڈکٹ کرنے کے لیے اب ہم اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں. اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آربیٹریشن جو ہے اس کلاس کے حساب سے پاکستان میں ہوگی، اور انٹرنیشنل ایوارڈ بھی پاکستان میں ہی آئے گا، اور انفورس بھی پاکستان میں ہی ہوگا. تو یہ آج سے پہلے پاکستان میں ایسا پریسیڈنٹ آپ کو نہیں ملتا ہے. تو یہ میرے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ کیس ہے جو کہ آن گوئنگ ہے. اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ آف کورس اس سے میں بہت سیکھوں گا، لیکن جس لائن پہ ہم جا رہے ہیں اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا پریسیڈنٹ پاکستان کی مارکیٹ کے لیے بھی بنے گا. کیونکہ یہاں پر آربیٹریشن سینٹرز نہیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا، اور آربیٹریٹرز بھی موجود نہیں ہیں. تو پاکستان کے اندر اس طرح سے آربیٹریشن ہوتی نہیں ہے. آربیٹریشن ہوتی لنڈن ہے، ایوارڈ آ کے ایگزیکیوٹ یا انفورس ہوتا ہے پاکستان کے اندر انڈر 2011 ایکٹ ہائی کورٹ میں. تو اب یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ایوارڈ بھی ادھر ہی اور انفورس بھی ادھر ہی ہوگا. سو لیٹ سی کیا ہوتا ہے اس میں. چلیے آئی ہوپ وہ انفورسمنٹ اچھے اس میں ہو جائے. سو سر واٹ آر دا کی ڈفرینسز دیٹ ایگزسٹ ان آربیٹریشن پروسیجرز بٹوین پاکستان اینڈ انٹرنیشنل جورسڈکشن؟ پاکستان کے اندر دیکھیں، اگر ہم نے اس کویشچن کو فوکس کرنا ہے تو اس کو دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ایک ہے کہ ہم نیشنل ٹو نیشنل دیکھیں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں، دوسرا ہے ہم انٹرنیشنل ٹو انٹرنیشنل دیکھیں. میرے خیال سے نیشنل ٹو نیشنل آپ کو ہر کوئی جواب دے سکے گا کیونکہ پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کا شاید لوگ آپ کو اس طریقے سے جواب نہیں دے سکیں گے، بیکاز آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان دیٹ. تو میں نے اس کے اوپر پورا تھیسس لکھا ہے، اور میرا تھیسس اس چیز پہ تھا enforcement of foreign award and the application of the New York Convention from 2011 to 2020. 2011 کے اندر یہ جب ایکٹ آیا اور یہ جیسے اپلائی ہونا شروع ہوئے، اس کے اوپر سارا تھا. تو اگر آپ بات کریں کہ یہ اپلائی کیسے ہوتا ہے، تو پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آربیٹریشن تو پروسیڈنگ ہو ہی نہیں رہی ہے انٹرنیشنل. تو اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں. یا تو آپ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کو جو رشیا والے کلائنٹ کا بتایا اس پہ آپ ایڈ ہاک کر لیں، چاہے آپ پارٹیز کوئی بھی ہوں. اگر آپ تھرڈ جگہ جا کے کریں گے اور وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے تو رول اسٹینڈرڈ سب چیزیں آپ کو سیم ہی ملیں گی. تو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ پارٹی کہاں سے ہے، دے ہیو ٹو اپلائی دیئر رولشن ہو یا آربیٹریشن. یا اس میں LLM کرتے ہیں، آپ اس کو پورا کریں گے تو پھر اس فیلڈ میں اپنے آپ کو آپ انٹروڈیوس کریں گے، اس کے اوپر آرٹیکلز لکھنا شروع کریں گے. یہ جیسے دیکھیں میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں، یہ کریں گے، اس کو کوئی دیکھے گا، دین پیپل ول گیٹ ٹو نو. بیکاز یہ ایریا نیش ہے. آپ کسی کو یہاں پہ سول کے لیے بٹھا لیں، فیملی کے لیے بٹھا لیں، سائبر کے لیے بٹھا لیں، FIA کے لیے بٹھا لیں، لوگ ایسی انفارمیشن آپ کو دیں گے. لیکن جب آپ اس نیش ایریا کے اوپر بات کریں گے نا، وہ کہیں گے ایک گل کر رہے، یہ تو نہیں ہوتا پاکستان میں، ابھی تو یہ سوچ ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنی اسپیس بنانا جو سا ہے پاکستان میں اور لوگوں کو سمجھانا از ویری ڈیفیکلٹ. اینڈ سیکنڈلی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سینئر لوگوں کی مونوپلی ہے. سو وین دے سی سم ون ہو از ٹرائنگ ٹو پینیٹریٹ ان دس مارکیٹ، وہ اس کے لیے اسپیس جو سی ہے وہ بہت مشکل سے بنتی ہے. لیکن اس کو بنانے کے لیے اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا، انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کرنی پڑیں گی. تو وہ جو 1.5 لاکھ روپے کے کورس کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کی پوری انویسٹمنٹ کا 1% بھی نہیں ہے. تو آپ کو اس فیلڈ میں جانے کے لیے بہت زیادہ پیسے بھی لگانے پڑیں گے، بہت زیادہ پڑھائی بھی کرنی پڑے گی، اور اپنا نیٹ ورک انٹرنیشنل بنانا پڑے گا تاکہ آپ کو وہاں سے اپرچونیٹیز آئیں اور آپ کو کیس جیسے رشیا والا آپ کو کلائنٹ بتائے. اگر پاکستان کے اندر میں بیٹھا ہوں اور میرے پاس وہ کیسے آیا، دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن.
اور جب وہ لسٹ نکالے گا تو اس کو میرے سے بہت سارے سینئر لوگ اور ملیں گے. وائی از ہی گوئنگ ٹو گیو دیٹ کیس ٹو می؟ تو وہ وہاں اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سارا کام کرنا پڑے گا اس کے لیے. اینڈ اٹ از ویری آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈسکریج بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو the way to the success in this field is very difficult. And اس کے لیے آپ کو پرسنلی خود بھی بہت ساری چیزوں میں گروم ہونا پڑے گا اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی باقیوں سے. لیکن once you start earning in this field, then your lifestyle and a common lawyer's lifestyle will entirely different. So sir, ایسی کیا چیزیں ہیں that should be like in mind جب آپ آربیٹریٹر چوز کر رہے ہوتے ہیں فار اے سکسیزفل آربیٹریشن؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ آربیٹریشن میں سکسیزفل ہوگا؟ پاکستان کے اندر اگر آپ پوچھیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں, وہ ویل بی ویری آنیسٹ ود یو, اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرنیشنلی بھی کیا دیکھتے ہیں. پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ جج صاحب یہ بڑے پاورفل ہیں, اس کی تو لوگ بات مان لیں گے, یا میں ان کو جانتا ہوں, یا یہ فیس کم لے لیں گے, ٹھیک ہے, یا ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے, ٹھیک ہے, ان کو آربیٹریٹر کر لیں. They are not going to look at his qualification. بھائی پنجاب یونیورسٹی سے 50 سال پہلے ایک بندہ پڑھا ہے, اس کے بعد پوری زندگی اس نے جو ہے کرمنل لا پریکٹس کی ہے, وہ جج بھی کرمنل لا کا ہی تھا, آپ اس سے آربیٹریشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ جسٹ بیکاز پارٹی نے چوز کر لی ہے, کر لیے, ان کی تو رائٹ ہے, کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ کرائٹیریا پاکستان. باہر کے ملک میں کیا ہے؟ فرسٹ آف آل یور کوالیفیکیشن, ٹھیک ہے, یہاں تو انہوں نے دیکھی بھی نہیں کوالیفیکیشن کیا ہے, کیا آپ نے کیا اس ریلیونٹ فیلڈ کے اندر پڑھا ہوا ہے. سیکنڈ, آپ نے ایکریڈیٹڈ کورسز کیے ہوئے کہ نہیں. ایکریڈیٹڈ کورسز اگر آپ نے کیے ہوئے, جس کا مطلب ہے کہ آپ نے آربیٹریشن پروسیڈنگس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ساری چیزوں کو پڑھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی پرسنل پروفائل, آپ نے کیسز کون کون سے کیے ہوئے, پھر آپ کا کنڈکٹ, دیٹس ویری امپورٹنٹ, پھر امپارشیلٹی, یہ ساری چیزیں جب دیکھی تو پھر آپ کی ریکمنڈیشن, پھر آپ جا کے اپوائنٹ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں نے آپ کو بتایا دیسی سسٹم کے حساب سے وہ کہتے ہیں بس جانے. ایسی کیا چیزیں ہم لوگ کو مائنڈ میں رکھنی ہے جب ہم ڈرافٹ کر رہے ہیں اینڈ لائک ایک کلاز جو آربیٹریشن کے لیے ہے, تو ایسے کیا آربیٹریشن کلازز ہیں جو مائنڈ میں رکھنے چاہیے اور اس کو کیسے ڈرافٹ کیا جائے؟ I'll make it very simpler for you and for your audience. اس کے لیے سب سے پہلے آپ جائیں اور جتنی بھی آربیٹریشن سینٹرز ہیں ان کو کھولیں, اور اس میں جا کر دیکھیں آپ انہوں نے اپنے کون سے ماڈل آربیٹریشن کلازز یوز کیے ہوئے, سب میں جا کے دیکھیں. اس کے اندر انہوں نے جو بیسک چیزیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا ہوتی ہیں. اس کے اندر انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ جی سیٹ آف دا آربیٹریشن کیا ہوگی, لا آف دا آربیٹریشن کیا ہوگی, آربیٹریٹر کیا ہوگا, ایڈ ہاک ہوگی یا نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اس طرح کی انہوں نے چیزیں بیچ میں لکھی ہوتی ہیں. اس کے بعد انفورس کروانا ہو تو وہ کیسے ہوگا. یہ جب ساری چیزیں اس کے اندر وہ آ جاتی ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی جب آپ کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ آپریٹو کلاز بن جاتا ہے. دین یو نو کہ اس کو آپ نے آپریٹ کیسے کرنا ہے. سو دس از ہاؤ پرائمریلی یو یوز آربیٹریشن کلاز. جو ماڈل کلازز ہیں ان کو بھی دیکھ کے یا پارٹی کی کنسنسس سے آپ اس کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں, بیکاز وہ تو ایک صرف فاؤنڈیشن ہے. اصل ہے اب آپ اس کو آپریٹ کیسے کریں گے once you have the dispute. Any example that exemplifies the importance of a well-drafted arbitration clause in a contract? Yes. دیکھیں آربیٹریشن میں میں نے جیسے ابھی آپ کو عرض کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ سیٹ آف دا آربیٹریشن کیا ہوگی, آربیٹریٹر کیا ہوں گے, قانون کون سا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو پھر پتہ کیا ہوگا, جب ڈسپیوٹ ہوگا تو ان کو پتہ ہے کہ اچھا اب آربیٹریشن کے لیے ہمیں سب سے پہلا نوٹس بھیجنا ہے یا لیٹر لکھنا ہے لنڈن آربیٹریشن سینٹر کو, ٹھیک ہے, یا XYZ کو, اور انہی کے رولز اڈاپٹ ہوں گے, وہی ہمیں لسٹ دیں گے آربیٹریٹرس کی, وہی ہمیں نوٹسز بھیجیں گے, ہم ان کو ان کی فیس دیں گے, پورا پینل بیٹھے گا, آربیٹریشن ہوگی, ہمارا ایوارڈ ہمارے پاس آئے گا, ہم جا کے اس کو انفورس کروا لیں گے. تو دس از ہاؤ اٹ از بینگ آپریٹو. لیکن اگر وہ والی ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو پھر آپ کو جب ڈسپیوٹ ہوگا اس وقت اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے شاید کورٹ میں جانا پڑے. دین اٹس اے لینتھی پروسیس. سو سر آپ کی فرم میں فار دا لا اسٹوڈنٹس اینڈ لیگل پروفیشنلس کوئی کام کیا جا رہا ہے فار دا ٹریننگ آف دا آربیٹریٹرس؟ ٹریننگ آف دا آربیٹریٹرس کے لیے ابھی ہم کام نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ فار دا میٹر آف فیکٹ پاکستان میں شاید ابھی کوئی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آربیٹریٹرس کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ پورے ایکریڈیٹڈ کورسز, اگر ہماری گورنمنٹ اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہے اور ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے سے ریکویسٹ کی تھی, اور ہم نے ADR کا ایک پورا
بکلیٹ بنا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو سبمٹ کیا ہوا ہے. اٹس آن آور فیس بک پیج ایز ویل اف یو وڈ لائک ٹو سی دیٹ. ایکنالجمنٹ بھی ہے ان کی. اور پھر اگر وہ اس کو اپروو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناؤ اٹ از اے سرٹیفائڈ کورس اینڈ ہو ایور ٹیک دیٹ کورس ول بیکم این آربیٹریٹر, تو پھر تو یہ چیز ہو سکتی ہے. ادروائز اگر ہم خود سے انیشیٹ لیتے ہیں اور آربیٹریشن کے کورسز کرواتے بھی ہیں تو ہم آپ کو ایکریڈیٹڈ کوئی چیز نہیں دے سکیں گے. اگین جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 10 سال میں ابھی بھی وہ جو چل رہا ہے آپ کے پاکستان کے اندر کہ انٹروڈیوس ہی کیا جا رہا ہے, ابھی بھی سوشل اویئرنیس پہ ہی کام ہو رہی ہے ابھی. تو وہ پھر ہم بھی شاید اسی میں ایڈ آن کر رہے ہوں گے, بٹ ہماری جتنی ٹریننگز ہیں ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو اپلائی کرنے, آپ اس کو سیکھنے کے بعد اپلائی بھی کر سکیں. تو وہ شاید ہم اس کو سکھا دیں گے, وہ اپلائی اس طرح سے اس کو نہ کر سکیں گے 100%. کچھ تو کر سکیں بٹ ناٹ 100%. تو ہم ابھی اس پہ فل فوکس پہ کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن فیوچر میں ضرور کریں گے جب شاید گورنمنٹ یا باقی انسٹیٹیوشن جو ہیں اس کو زیادہ سیریس لے کے ایکریڈیٹ کریں گے. Sir, evolution of arbitration in Pakistan, like what is your perspective کہ emerge ہو سکتی ہے arbitration اس طرح اگر یہ چیزیں پوائنٹ میں رکھی جائیں تو؟ اب سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو پڑھائیں نا. وہ کیا ہے, وہ جب ٹرین ہو کے باہر نکلیں گے تو ہی وہ اپنی تھیسز اور اس طرح کی چیزیں بکس لکھیں گے, اس کے اوپر کوئی اکیڈیمک پورا آپ کے پاس مٹیریل ہوگا جس کو آپ شیئر کر سکیں گے. پھر آپ کی کانفرنسز اس کے اوپر ہونی چاہیے. آپ کے قانون کے اندر مینڈیٹری کلازز ہونے چاہیے. آربیٹریشن کی امپورٹنس کے اوپر آپ کو لوکل لائرس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, بیکاز اگر آپ 50 سال کا ایک لائر اور اس نے کبھی پوری زندگی اس کو پڑھا نہیں ہے, آپ اس کو بٹھا کے اگر پڑھائیں گے وہ آپ کا مذاق اڑائے گا پاکستان میں. تو آپ کو اس کو ایز اے ہول لے کر چلنا پڑے گا. جب پیچھے اٹیمپٹس ہوئی ہیں کہ آپ کے چیف جسٹس اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں اور پھر وہ ایک وائب جاتی ہے پوری کہ دس از ویری سیریس. ہاؤ ایور وہ جب جاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے میرے خیال سے شاید پاکستان کے اندر اگر آپ ایک آربیٹریشن سینٹر بنا دیں, جس کے اوپر میں نے کام بھی کیا تھا اور اس کے لیے اوپینین بھی میں نے گورنمنٹ کو سبمٹ بھی کی تھی آن دیئر ریکویسٹ, لیکن انفارچونیٹلی وہ بنا نہیں ہے ابھی بھی. بلکہ آئی ٹولڈ دیم کپل آف ڈیز اگو کہ میں اپنی فری سروسز دینے کے لیے تیار ہوں, آپ اس کو پلیز بنائیں. اور اس میں صرف میں اپنی سروسز نہیں بلکہ جو اور ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے اندر, اینڈ آئی نو دیم ریئلی ویل, میں ان کو بھی آن بورڈ لے کر آ سکتا ہوں فری آف کاسٹ. تو آپ پلیز اس کے اوپر کام کریں. آئی اسپوک ٹو دا منسٹری ایز ویل اینڈ ادر ڈپارٹمنٹس, بٹ انفارچونیٹلی ان لوگوں نے اس کے اوپر کام اس طرح سے ابھی تک نہیں کیا. Sir, how to stay updated for the latest developments and changes that are happening in arbitration, locally بھی اگر دیکھا جائے اور internationally بھی اگر دیکھا جائے تو؟ انٹرنیشنلی تو آپ کو یہ جو میں نے ویب سائٹس بتائی ہیں آپ ان کو ریگولرلی جو ان سے وہ ان پہ جائیں. وہاں پر ٹیبس ہوتے ہیں جرنلز کے, ان کے جرنلز دیکھیں کون کون سے ہیں, اس کو کریں آپ, ان کو پڑھیں. اس کے علاوہ جی میل کے اندر ایک فیچر آتا ہے کہ آپ اپڈیٹ لے سکتے ہیں اس سے کسی بھی اسپیسیفک اپنی چیز کے اوپر. جیسے فرض کریں میں اس میں اس کو ٹائپ کر دیتا ہوں کہ مجھے نیو یارک کنونشن کے اوپر جو بھی جرنل سبمٹ ہوتا ہے یا گوگل پہ آتا ہے یا جی میل پہ آتا ہے وہ میرے سے شیئر کیا جائے, تو وہ مجھے کر دیتے ہیں. مجھے آج تک بھی شیئر ہوتے ہیں. میں جب پڑھ رہا تھا اس وقت میں نے اس کو کیا تھا, تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ رہی ہیں اور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹس آ رہی ہیں ان کو آپ پڑھیں. بہت زیادہ نہیں ہے, بلکہ میں نے آپ کو بتایا میں جب ریسرچ کی تھی کہ 11 سے لے کر 2020 تک, تو اس کے اندر 15 یا 16 مجھے ججمنٹس تھی جن کو ایویلویٹ کرنے کے لیے وہ ملی تھی, اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. تو اسٹارٹ ریڈنگ دیٹ. پھر کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ابھی نیوز پیپر پہ, پاکستانی ہیں وہ, ان کو پڑھیں, ان کو جا کے ملیں, ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں, ان کے پاس 2-3 مہینے کام کریں. پھر ان کی فرمز کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں وہ اٹینڈ کریں, کیونکہ دیکھیں آپ کو بہت بڑا کام کرنے سے پہلے یا کسی انٹرنیشنل آربیٹریشن کے فورم میں بیٹھنے سے پہلے یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس کا اسٹارٹ اپ کیا ہے, اسٹارٹر کیا ہے. سو اف یو آر گوئنگ فار 3 کورس میل یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دا اسٹارٹر. So this is the starter of international arbitration or maybe a local arbitration if you would like to stay updated. Okay. Sir, is there any case جو آپ نے internationally arbitration کا practice کیا ہو یا experience کیا ہوا ہو؟ انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر پاکستان میں بہت سارے کیسز آپ کو نہیں آتے ہیں کیونکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت زیادہ نہیں آ رہی ہے.
لیکن جب آپ انٹرنیشنل لا آپ نے پڑھا ہوتا ہے یا آپ نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے تو اس کی ریسرچ فیلڈ کے اندر بھی آپ کو موقع ملتا ہے کام کرنے کا, اور وہ بھی جو ایکسپیرینس ہے وہ امیزنگ ہوتا ہے. سو آئی ہیڈ ون ایکسپیرینس. میں چیمبر آف کامرس میں FPCCI میں کام کر رہا تھا. تو FPCCI کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا تھا ECO میں. ECO میں جا کے اکنامک کوآپریٹو کوآپریشن آرگنائزیشن, وہاں پر جا کے آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا تھا, اور باقی ملک بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے. اور وہ جو کانفرنس ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی آپ کی ٹرکی میں, اور وہاں پر ہم ہر ملک سے 5 لوگ گئے ہوئے تھے, اور ہماری 5 دن کی کانفرنس ہوئی تھی. اور اس کے اندر ہم نے کنٹریبیوٹ یہ کرنا تھا کہ اب اگر ہمارے ملکوں کے بیچ میں ECO کے جتنے ملک ہیں کوئی آپ کے فورن انویسٹر یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو لنڈن, امریکہ, دبئی, سنگاپور نہیں لے کے جائیں گے. وی آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش این آربیٹریشن سینٹر, انٹرنیشنل آربیٹریشن سینٹر ان ٹرکی. اور ٹرکی کے اندر اس کو بنانے کے لیے جو رولز ہمیں چاہیے یہ اس کے لیے میٹنگ ہم کر رہے ہیں. تو وہاں بیٹھ کے ہم نے اس میٹنگ کے اندر آئی واز اے ڈرافٹس مین ایز ویل, اور دوسرا ہم نے سجیشن دی تھی پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ ریسرچ کر کے. تو وہ ایکسپیرینس بہت امیزنگ تھا, جہاں پر آئی ریئلائز کہ جو نارمل پریکٹس آپ کی ہوتی ہے, جہاں پر میں نے بھی, باقی سب بھی شروع کرتے ہیں کہ کچہری جا کے بیٹھ رہے ہیں, پھٹے والے وکیلوں کے ساتھ بھی آپ مل رہے ہیں, وچ از ناٹ بیڈ, آپ کو سیکھنا ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کس جگہ پر پلیس کرتے ہیں. تو وہاں, اور اس کے بعد پھر کلائنٹ ڈیلنگ, اور پھر واک کر کے سول کورٹ ٹو ہائی کورٹ جانا, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ ان لاہور. اور جب دوسری طرف میں نے آربیٹریشن کے اندر کام شروع کیا تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آربیٹریشن کے پینل کی جو پروسیڈنگس تھیں وہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہو رہی ہیں. جو ریسرچ کے اوپر کام ہو رہا ہے آربیٹریشن سینٹر کو بنانے کے لیے وہ ٹرکی میں ہو رہا ہے, جب سارے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ہم نے کلرفل سوٹس پہنے ہوئے ہیں, everybody speaking in English, they're properly giving you their research, notes exchange ہو رہے ہیں, ای میلس ایکسچینج ہو رہی ہیں. پھر اس کی فالو اپ میٹنگ ہوئی تھی ایران میں, سو آئی وینٹ ٹو ایران ایز ویل. وہ the whole trip was sponsor, وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر تو آپ اس فیلڈ میں کام کریں گے تو یو ول ریئلائز کہ جو آپ کی ڈائمینشن ہے لا اسکول سے نکلنے کے بعد کہ آپ کورٹ میں جائیں, کچہری میں جائیں, وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. وہ آپ جب اس جگہ پہ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں آربیٹریشن لا کے اندر, چاہے وہ پروسیڈنگس ہوں, چاہے اس کے ریسرچ پہ ہو آپ کام کر رہے ہو, چاہے آپ سینئر کو اسسٹ کر رہے ہو, وہ انوائرمنٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ دین دا نارمل پریکٹس. سر, ٹو ریپ اٹ اپ, آخر میں آپ کو یہ ایڈوائسز دینا چاہیں گے فار دا اسٹوڈنٹس ہو وانٹ ٹو لائک پرسو آربیٹریشن؟ اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ صرف ابھی کوشش کریں کہ اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ لیں ہے کیا. اس کو اسلامک شریعہ پنچایت سے شروع کریں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اسلام کے اندر اور ہمارے کلچر کے اندر اس کے اور ہماری ویلیوز کے اندر اس کی کیا اسٹیٹس تھا. اس کے بعد جو اپڈیٹڈ ریکارڈس ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو کیسے اپلائی کیا جا رہا ہے اس کو دیکھیں. پھر انٹرنیشنلی اس کو کیسے کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں. پھر چھوٹے چھوٹے کورسز اس میں لیں. پھر اگر آپ کو انڈر گریڈ یا ماسٹرز کے اندر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اس کے اندر پڑھائی کر سکیں, وہ ضرور کریں. جس بندے نے یہ پڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ چاہے 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, سال آپ اس کے ساتھ ٹائم لگائیں. اس کے علاوہ اپنے اون پہ بیٹھ کے جو سب سے اچھا آپ کا دوست ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آپ کا لیپ ٹاپ, اور وہاں پر جرنلز پڑھیں جو دوسرے لائرز یا ینگ لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے اس سیم فیلڈ کے اندر, ان سے کنیکٹڈ ہو, ان سے کنیکٹڈ رہیں آپ. اور آپ کو اس فیلڈ کے اندر کہیں بھی موقع ملتا ہے کام کرنے کا آپ ضرور کریں. اینڈ ونس یو ہیو اینی کوالیفیکیشن اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس کے بعد پھر نیوز پیپر میں چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز اس کے اوپر آپ خود سے لکھنا شروع کریں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ یوٹیوب چینل شروع کریں آپ, پھر جیسے آپ نے شروع کیا ہے. اینڈ آئی ایڈمائر دیٹ. اس کے اندر لوگوں تک اپنا یہ میسیج آپ پہنچائیں, بیکاز میں نے آپ کو پہلے بھی یہ عرض کیا کہ پاکستان کے اندر ابھی لوگوں کو بہت کم نالج ہے اس کے بارے میں. تو اگر آپ کو نالج مل رہا ہے تو اس نالج کو آپ ایک جگہ پہ اپنے یوٹیوب کے چینل کے تھرو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. دس از ہاؤ آفٹر 2 years or 3 years people will start recognizing you someone جس کو اچھا چلو آربیٹریشن کا شوق ہے یا پتہ ہے. This is my small advice for everyone. Sir, thank you very much for your time. The discussion was very insightful. Your dedication towards nurturing the next generation lawyers is admirable. That is through the practical legal training program.
Once again, thank you very much for coming, for giving me your time. To all the law students out there, I hope this episode has shed the light on real-world applications of the legal concept that we heard in class. Remember, learning doesn't stop within the walls of our law school. So, keep learning, keep dreaming, and do hit the subscribe button and follow us on our socials. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.